وَإِن رَكَعَ قَبْلَ إِمَامِهِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فَأَدْرَكَهُ إِمَامُهُ فِيهِ صَحَّ وَإِلَّا لَا۔ اور اگر اس نے اپنے امام سے پہلے رکوع کر لیا امام کے اتنی مقدار قرأت کر لینے کے بعد جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، جس سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور اس نے امام کو رکوع میں پا لیا تو اس کی نماز درست ہے ورنہ نہیں، یا ایسا کرنا درست ہے ورنہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا اور امام قرأت کر رہا تھا اور امام نے اتنی مقدار قرأت کر لی تھی جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک آیت کی مقدار یا ایک آیت جو 3 آیتوں کی مقدار ہو، یا پھر 3 آیتیں اور سورہ فاتحہ کے ساتھ، سورہ فاتحہ تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے بعد امام نے ایک بڑی آیت پڑھ لی تھی یا پھر چھوٹی آیتیں پڑھ لی تھی، اس کے بعد کسی نے رکوع کیا اور امام ابھی قیام میں ہی تھا، اور رکوع کرنے کے بعد وہ رکوع میں اس وقت تک رہا جب تک امام رکوع میں نہ چلا گیا، ٹھیک ہے، امام کے رکوع میں جاتے وقت بھی وہ رکوع میں ہی رہا اور رکوع میں اس نے امام کو پا لیا، یعنی امام نے اس کے ساتھ رکوع کر لیا، تو اب ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہو گئی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، یعنی امام کے رکوع میں جانے سے پہلے اس نے سر کو اٹھا لیا، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، یا پھر امام کے اتنی مقدار قرأت کرنے سے پہلے وہ رکوع میں چلا گیا جتنی مقدار سے نماز جائز ہوتی ہے، یعنی ایک آیت پڑھنے سے پہلے وہ رکوع میں چلا گیا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وَكُرِهَ خُرُوجُهُ مِن مَسْجِدٍ أُذِّنَ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّي إِلَّا إِذَا كَانَ مُقِيمَ جَمَاعَةٍ أُخْرَى، اور مکروہ ہے مسجد سے نکلنا جس میں اذان دے دی گئی ہو یہاں تک کہ نماز ادا کر لے، مگر اس وقت جب کہ وہ کسی دوسری جماعت کو قائم کرنے والا ہو، یعنی اگر کوئی شخص کسی مسجد میں حاضر تھا اور نماز کا وقت ہو گیا اور اذان بھی کہہ دی گئی، تو اب وہ شخص نماز پڑھنے سے پہلے مسجد سے نہیں نکل سکتا ہے، مگر وہ شخص جو کسی دوسری جماعت کو قائم کرنے والا ہو، جیسے کوئی مؤذن ہو یا کوئی امام ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا شخص نکل سکتا ہے، کیونکہ اس کو اسی نماز کو دوسری جماعت میں دوسری جگہ پر اسی نماز کو قائم کرنا ہے، تو وہ شخص اس مسجد سے نکل سکتا ہے بغیر اس نماز کو ادا کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص مسجد میں حاضر ہے اور مسجد میں اذان نماز کا وقت ہو گیا اور اذان دے دی گئی، تو اس اذان کی نماز، جس نماز کے لیے اذان دی گئی ہے، اس نماز کو ادا کرنے سے پہلے اس شخص کا مسجد سے نکلنا درست نہیں ہے، مکروہ ہے، مگر اس وقت جب کہ وہ شخص کسی دوسری جماعت کو قائم کرنے والا ہو، کسی اور جگہ کا، کسی اور مسجد کا مؤذن یا امام ہو، تو وہ شخص بغیر نماز ادا کرے نکل سکتا ہے۔ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا لَا يَكْرَهُ إِلَّا إِذَا أُقِيمَتِ الْجَمَاعَةُ قبل خروجه في الظہر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا، اور اگر تنہا نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے نکل گیا تو مکروہ نہیں ہے، مگر جب کہ جماعت قائم ہو گئی اس کے نکلنے سے پہلے ظہر اور عشاء میں، تو وہ ان دونوں میں نفل کی نیت سے اقتدا کرے، یعنی کوئی شخص مسجد میں حاضر تھا، اذان کہہ دی گئی، اب اذان کہہ دینے کے بعد اس نماز کو پڑھنے سے پہلے اس کا نکلنا درست نہیں ہے، تو اب اس شخص نے تنہا نماز ادا کر لی، اب وہ شخص نکل سکتا ہے، اس کا نکلنا مکروہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے نکلنے سے پہلے اس میں جماعت قائم ہو گئی اور وہ جو نماز کا وقت تھا وہ ظہر یا عشاء کا وقت تھا، تو ایسی صورت میں وہ پھر جماعت میں شامل ہو اور نفل کی نیت کر کے جماعت میں شامل ہو جائے اور اس نماز کو ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اگر ظہر اور عشاء کی حالت ہے اور اس کے نکلنے سے پہلے جماعت قائم ہو گئی ہے، تو اب وہ شخص جماعت میں شریک ہو جائے نفل کی نیت سے اور اس نماز کو ادا کرے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يُصَلِّ بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا، اور ایک نماز کے بعد اسی مثل کو ادا نہ کرے، یعنی کسی نماز کو اس نے ادا کر لیا ہے تو اسی نماز کو اب اسی طریقے سے ادا نہ کرے، یعنی کسی نماز کو
مثال کے طور پر اگر اس نے کسی نماز کو فرض کی نیت سے ادا کر لی ہے اور اس نماز میں کوئی کمی نہیں ہے، اس نے کوئی بھول چوک یا کچھ بھی کمی نہیں چھوڑی ہے، تو اب ایسی صورت میں اسی نماز کو فرض کی نیت سے پھر نہیں پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے اس عبارت کا مفہوم، اور اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر کوئی شخص کسی نماز کو ادا کر لے تو اب اسی نیت سے، اور اس میں کوئی کمی اس نے نہیں چھوڑی ہے، تو اب اسی نیت سے اسی نماز کو دوبارہ وہ نہیں پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے.